السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمس آزاد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ہے افغانستان کا تاریخ۔ ہندوکش کے اونچے پہاڑوں میں گرا افغانستان، جو شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کو جا ملتا ہے، دشوار گزار علاقے، کم ہموار زمین کے باعث یہاں کے رہنے والے قبیلوں اور قوموں کی صورت میں ایک دوسرے سے کم فاصلے پر آباد ہوئے ہیں۔ افغانستان کی زیادہ تر آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے، جسے پٹھان بھی کہا جاتا ہے کہ افغان ایک آدمی کا نام تھا جو بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ الود کا بیٹا تھا جو داؤد علیہ السلام کا فرمانبردار تھا اور وقت کا بادشاہ بھی گزرا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ الود کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام صابر اور دوسرے کا نام افغان تھا، اور صابر کے اولاد موجودہ اسرائیل ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں کا نام داؤد علیہ السلام نے رکھے تھے۔ افغانستان میں 42% پشتون اور ایرانی نسل سے تعلق رکھنے والے تاجک 27% آباد ہے، اور اس کے علاوہ منگول نسل سے تعلق رکھنے والے ہزارہ 9%، ازبک جو نسل کے اعتبار سے ترک ہے وہ بھی 9% آباد ہے۔ یہاں ایک اور قوم بھی آباد ہے جسے ایمک کہتے ہیں۔ ان کی آبادی تقریباً 4% ہے، اور اس کے ساتھ 2% بلوچ بھی ہے۔ 4% دیگر قومیں آباد ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی سمندر نہیں۔ افغانستان کا سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ افغانستان میں 4 دریا ہیں، لیکن پھر بھی پانی کی شدت کمی ہے۔ تاریخ میں افغانستان کے لوگوں کو افغانیز کہا ہے۔ یہاں کی کرنسی افغانی ہے۔ زراعت افغانوں کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ ہے، اور افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، اور قومی زبان پشتو اور فارسی ہے۔ دفتری زبان صرف فارسی ہے۔ قومی کھیل بزکشی ہے، جو 2 ٹیموں کے کھلاڑی ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک بکرے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کھیل ہے۔ بز فارسی میں بکرے کو کہتے ہیں۔ افغانستان میں یہ کھیل کئی صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ افغانستان کے لوگ شعر و شاعری کے بہت شوقین ہیں۔ اب بھی افغانستان کے شہر ہرات میں جمعرات کی رات شاعری کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں خبروں میں زیادہ رہنے والا ملک افغانستان ہے۔ افغانستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، اور مسلمان افغانستان میں 99% آباد ہے۔ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ گیس، سونا، تیل، قیمتی پتھر وغیرہ شامل ہے۔